پاکستان کی دو اہم ترین شخصیات کے درمیان ڈیل کی خبریں اس وقت گرم ہیں اور ہمارے پاس اس حوالے سے امپورٹنٹ نیوز ہے، ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ عمران خان نے آج ملتان میں لانگ مارچ کے تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا اور لندن میں نیا کیا بیانیہ بن رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کے دوران کن اہم نکات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی تقریر کون لکھ رہا ہے اور اس تقریر کا متن بار بار کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام ہمارے پاس امپورٹنٹ ایکسکلوزیو اور بریکنگ نیوز موجود ہے۔ آپ ہمارا یہ ویلاگ دیکھیے گا، ہم آپ تک ایسی خبریں پہنچائیں گے جو ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ میں ہوں حسنین خواجہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، بیل آئیکن تک پریس کریں تاکہ آپ تک سب سے پہلے مستند خبریں، تبصرے اور تجزیے پہنچیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو منحرف ارکان تھے ان کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا ہوا تھا وہ اس کا آج الیکشن کمیشن نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ اگرچہ اس فیصلے کی سب کو یہی توقع تھی، ہم اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو اس بارے میں کچھ اشارہ دے چکے تھے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے جب ایک فیصلہ دے دیا، ایک اوپینین وہاں سے آ گئی، ایک رائے وہاں سے بن گئی، تو پھر لگ نہیں رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کوئی ڈیفرنٹ فیصلہ کرتا۔ ہاں، الیکشن کمیشن اگر پہلے فیصلہ کرتا تو شاید کچھ ڈیفرنٹ فیصلہ آ سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ سارا ایک طے شدہ لگ رہا تھا، اسکرپٹڈ لگ رہا تھا، پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے کیوں فیصلہ سنایا گیا، پھر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ پہلے سنانا تھا، پھر اس کو کیوں تاخیر کیا گیا، یہ سارا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پردے کے اندر ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ اور جو دباؤ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس وقت جو ریاستی ادارے ہیں وہ دباؤ میں محسوس ہو رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو امپورٹنٹ نیوز بتاؤں جو اسلام آباد میں ہمیں تحریک انصاف کے جو اہم ترین رہنما ہیں انہوں نے ہماری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ یہ ایک اس ڈیل کا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو اگلے الیکشن تک ان کے لیے راہ ہموار کی جائے گی، ان کو 2/3 میجورٹی دلائی جائے گی اور ان کو واپس وزارت عظمیٰ جو لی گئی تھی ان کو واپس پلیٹ میں رکھ کر سجا کر دی جائے گی۔ یعنی ڈیل ہو رہی ہے، اور جب ڈیل ہوگی تو پھر ڈھیل ملے گی، اور جب ڈیل ہوگی تو پھر NRO ہوگا۔ یہ اس بات کی کیا توقع کی جا رہی تھی؟ نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیوں ہوئی؟ ادارے کیوں دباؤ میں ہے؟ کیونکہ عمران خان نے جس قسم کا لب و لہجہ، یہ ہماری اسسمنٹ ہے اور یہ سب ریکارڈ میں بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے کون سے ریاستی ادارے پر دباؤ نہیں ڈالا۔ فوج پر انہوں نے دباؤ ڈالا، عجیب قسم کی ایگزامپل آپس میں سیٹ کی، سپریم کورٹ پر شدید دباؤ ڈالا، الیکشن کمیشن پہ وہ لفظی گولہ باری کرتے رہے، ان کو نون لیگ کا ایجنٹ کرتے رہے، تو یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب دباؤ میں ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے ملتان میں جو سپیچ کی وہ وکٹری سپیچ لگ رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے یہ ایک ڈیل کا پہلا قدم تھا کہ عمران خان نے آج لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا تھا، لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کو ایک ہفتہ آگے لے کے جانا تھا، کیونکہ یہی پیغام دیا گیا تھا۔ جو بلاک نمبر تھے وہ کھل گئے ہیں، یہ ہم آپ کو ایکسکلوزیو بتا رہے ہیں کہ جو 2 نمبر بلاک تھے وہ ان میں سے 1 نمبر کھل گیا ہے، اور عمران خان کا براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جس مذاکرات کے نتیجے میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ عمران خان آج ملتان کے جلسے میں اس کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ ان تک یہ میسج دیا گیا تھا کہ حکومت پر شدید ان کو امپورٹنٹ میسج دے دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے کرتے اب جب مسلم لیگ نون اور اتحادیوں نے آپس میں رابطہ کیا، خاص طور پہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک بار پھر مزاحمت کی جائے گی، ایک بار پھر یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی جو الیکشن کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آج ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ بھی دیکھا جب شہباز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے صاف کہا کہ فوج
نے عمران خان کو 75 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ عمران خان کو فیور دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کو صرف 30% بھی ان کی حمایت مل جاتی ہے ریاستی اداروں سے زیادہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فوج کے اگر وہ دیتے تو ہم پاکستان کو راکٹ تک پہنچا دیتے، یعنی وہ گلے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ بنیادی سوال یہ ہیں کہ اب حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے حمایت کیوں نہیں ملی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ اگر عمران خان کو اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے منصب سے ہٹیں گے، وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوں گے، تو کیا وہ اس طرح کا ایک ہیجان بپا نہیں کریں گے، ایک بے چینی افراتفری جیسا ماحول نہیں ہوگا، سڑکوں پر نہیں آئیں گے؟ کیا یہ اس وقت کی اپوزیشن کو اس بات کا نہیں پتہ تھا ان کو کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کو پتہ تو تھا سب کچھ، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو نیوٹرل ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں حمایت کریں گے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اب جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نہیں رہے، کیونکہ جو پبلک اوپینین سامنے آ رہا ہے، جو رائے عامہ سامنے آ رہی ہے، جو جلد سے جلوس ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، یہ حقیقت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ حکومتی حلقوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اسی وجہ سے وہ الیکشن تھوڑا ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ ملکی معاشی صورتحال ایک بہانہ تھا، لیکن عمران خان کی مقبولیت اصل وہ نشانہ تھا، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کی ان کے پاس بھی رپورٹس آ گئی تھیں کہ عمران خان بہت مقبول ہو چکے ہیں۔ ابھی فی الحال جیسے الیکشن اس وقت کس کو سوٹ نہیں کر رہا، اس وقت الیکشن کس کو سوٹ نہیں کر رہا، یہ سوچنے کی بات ہے، نظر سوچیں۔ جب اپوزیشن اس وقت اپوزیشن تھی اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے، جنوری فروری میں جب یہ اپوزیشن کہہ رہے تھے الیکشن انتخابات، تو اس وقت کس کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہے تھے؟ یہ ساری باتیں سوچنے والی باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک جس طرح کا یہ ماحول بنا، عمران خان کو ہٹایا گیا، جلدی میں ہٹایا گیا، اب جلدی میں واپس لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو سارا یہ ایک بڑا ایک تماشا بنا ہے۔ جمہوری عمل کو بھی دھچکا لگا ہے، جمہوریت جو پاکستان میں ہمیشہ سے کمزور جمہوریت رہی ہے اس کو بھی ایک دھچکا لگا ہے۔ جمہوریت سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کی جمہوریت ہے؟ 75 سال ہو گئے ہیں، ہمیں جمہوریت آج تک اوریجنل جمہوریت نہیں پاکستان کے عوام کو مل رہی، لولی لنگڑی فریجائل قسم کی جمہوریت ہے۔ ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال کو آپس میں جو نتھی کیا جا رہا ہے وہ بڑی تقرری سے نتھی کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان کے بارے میں جو پرسیپشن ہے، اگرچہ عمران خان نے ایسا آن ریکارڈ نہیں کہا یہ بات، کیمرے کے سامنے ایسی بات نہیں کی، لیکن بہرحال یہ تو اب دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے کہ عمران خان جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں۔ اب تو یہ تقسیم واضح نظر پہ آ گئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اقتدار میں نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کے شدید ترین تحفظات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہو جائے تو آپ ہمیں فوراً الیکشن کال کر دینے چاہیے، لیکن زرداری صاحب نے ان کو کنوینس کیا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں آگے جانا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی 3-4 امپورٹنٹ لیجسلیشن کرنی تھی، جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کی ترمیم کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے تھے، نیب قوانین میں جو ترامیم تھیں وہ بھی لازمی ان کو کرنا تھیں، دیگر اور بھی کچھ ان کے اپنے معاملات تھے وہ اس کو بھی کرنا تھا۔ اس وقت بھی نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ، کیونکہ نون لیگ کو سمجھ تھی کہ اگر وہ اقتدار میں آ جائیں گے، 1 مہینے 2 مہینے رہ جائیں گے تو ان کی جو اس وقت مقبولیت تھی وہ زیرو ہو جائے گی، اور عمران خان ظاہر بات ہے ہلہ بولیں گے اور اداروں پر دباؤ ڈالیں گے، چیخ و پکار شروع ہوگی، رونا دھونا شروع ہوگا، عمران خان باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک تھا، لیکن بہرحال یہ غلطی ہوئی ہے، سیاستدانوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کسی کی بات پہ اعتبار کر لیا۔ اب وہی لگتا ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ عمران خان کے جلسوں سے وہ ان کا پریشر ان کو فیل ہو رہا ہے، عمران خان کے جلسوں کی تپش محسوس ہو رہی ہے، تو صورتحال چینج ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری نون لیگ کے جو امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ
اگر دباؤ بڑھا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ فوراً الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، ٹیکنوکریٹس حکومت لے کر آئیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے کہ جو قائد ایوان ہوتے ہیں، جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، وہ کچھ معاملات میں جو آئینی معاملات ہیں اس میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اس سسٹم میں ایک بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ راجہ ریاض جو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئی، یعنی کہ اب نگران سیٹ اپ کے بارے میں ان سے مشاورت کی جائے گی، چیئرمین نیب کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے ان کی مشاورت ہوگی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ شاید وزیر اعظم کی جو سپیچ ہے، جو اگر وہ قوم سے خطاب کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اگر دباؤ بڑھ رہا ہے ان پہ، تو وہ اپنی تقریر میں کچھ الفاظ، کچھ نکات ایڈ کریں گے۔ ممکنہ طور پہ شاید وہ اداروں کا نام بھی لیں گے کہ ادارے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمیں حمایت نہیں کی، ہمیں دباؤ ڈالا گیا کہ ملک کی جو صورتحال ہے وسیع تر قومی مفاد میں، یعنی وسیع تر قومی مفاد ایک ایسی چھتری ہے جس کے نیچے بہت کئی قانونی اور کچھ جو ہے نا نظر ضرورت کے تحت کام ہوتے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف لندن سے بھی یہ بیانیہ بنا ہے کہ اگر ان پر دباؤ آتا ہے الیکشن کے حوالے سے تو شاید ایک بار پھر بھرپور مزاحمت کا بیانیہ شروع کیا جائے گا۔ لیکن ابھی عمران خان اتر گئے تو انہوں نے بھی وہی مزاحمت کا بیانیہ شروع کیا، اداروں پر انگلیاں اٹھائیں، اداروں پر دباؤ ڈالا، اداروں کے سربراہان کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اب اگر یہ منظر تبدیل ہوتا ہے، الیکشن کال ہو جاتا ہے، تو پھر نون لیگ بھی وہی بیانیہ رکھے گی۔ تو بہرحال یہ اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ چونکہ عمران خان کا پریشر بن گیا ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے تو فوراً الیکشن کرا دیے جائیں۔ وہی کل کو پھر یہ نون لیگ والے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب والے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی گفتگو بڑی معنی خیز ہے، بڑا وزن ہے اس میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ آنے والا منظر جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ بڑا ہوگا۔ اب پنجاب میں جو بحران آج یعنی کہ بنا ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ چودھری نثار کے ووٹ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب شاید یہ ایک آئینی ڈیبیٹ ہے، لیکن جہاں تک ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم یہ ہم سمجھتے ہیں، اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں شاید جو سادہ اکثریت والی بات نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا 371 کا ایوان ہے پنجاب اسمبلی کا، اس میں سے 25 مائنس کر لیں تو باقی جتنے بچتے ہیں وہ یعنی کہ جو ایگزسٹنگ نمبر ہوں گے نا اس کے ہوں گے، کاؤنٹ ہوں گے، جس کا نمبر زیادہ، ایک نمبر زیادہ لے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ لیکن اب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا کون؟ حمزہ کو، گورنر تو ہے نہیں وہاں پہ، عمر سرفراز چیمہ کو ہٹا دیا گیا ہے، سمری بھی آ گئی تھی، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا، پھر بلیغ الرحمان کی سمری انہوں نے بھیجی لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، اگرچہ آئین میں ایسی کوئی ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی گنجائش ایسے، ہم نے تو جو لا ایکسپرٹس ہیں انہیں بات کی ہے کہ کیا صدر صوبائی جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ یہ بہرحال ایسا کوئی ایگزامپل ہے نہیں، لیکن بہرحال شاید کوئی آج کل جس طرح کی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، جس طرح کی آئین کی تشریح کی جا رہی ہے تو صدر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سیاسی منظرنامہ پنجاب کا، تو اگر پنجاب میں آئینی بحران اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ صورتحال ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کا اثر تو مرکز پہ لازمی پڑے گا۔ آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، 1 سے 2 دن، 3 دن سے 4 دن، کیونکہ 25 کو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا 25 سے 29 کے جو لانگ مارچ کی تاریخ کا وہ انہی 2 تاریخ میں سے لانگ مارچ ہوگا، جو پشاور میں ایک بڑا سگنیفیکنس ہے کہ عمران خان صاحب ملتان سے پشاور پہنچے ہیں اور پشاور میں ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پشاور سے ہی وہ لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے۔ لوگ جو مختلف سازشی تھیریز ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئی ہیں کہ پشاور سے کیوں انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور تو آنے والے برابر 2 سے 3 دن بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ملک کا سیاسی منظرنامہ کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔